السلام علیکم، اور ہم حاضر ہیں ہارر سٹوری کے ساتھ۔ اور رمضان کیسا گزرا ہے دوستو آپ لوگوں کا؟ کافی خوشگوار ہے، بہت اچھا۔ اس بار جو رمضان ہے کچھ علاقوں میں سردیوں میں آیا ہے، جیسے کے پی کے میں اور پنجاب میں آئی تھنک۔ اوکے دوستو، سٹوری کی طرف آتے ہیں۔ آج کی سٹوری بہت ہارر ہے، اور یہ ایک آدمی کی سٹوری ہے۔ اس نے میگزین میں دی تھی، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے رات کو اسی طرح اپنے صحن میں بیٹھے تھے، چائے پی رہے تھے۔ میری بیٹی جو تھی وہ، ہمارا گھر بہت بڑا تھا، تو میری بیٹی اپنے کمرے میں اوپر دوسرے فلور پر پڑھائی کر رہی تھی۔ تو پھر ہم سب نے اچھا ہمارے گھر کے جو جتنے بھی نوکر ہیں وہ بہت امیر لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی سٹوری جو بیان کی تھی اس میں نوکروں کا ذکر بہت دفعہ آیا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ لوگ نوکر زیادہ رکھتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر ایک کے حساب سے ایک نوکر ہوتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ میری بیٹی کے لیے جو ہم نے ایک رکھی تھی، ایک عورت فیمیل کو، وہ اس کے کپڑوں کا، اس کے کھانے پینے کا اور چائے کا خیال، یعنی کافی وغیرہ جو رات کو پینا چاہے تو وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے۔ اچھا، ہمارا گھر اتنا بڑا تھا کہ اس میں سائڈ پر جو ہے ہمارے جو سرونٹ تھے جتنے بھی تھے ان سب کے لیے ایک ہاسٹل نما جیسا گھر بنا، جس میں سب کے کمرے تھے۔ تو میل کا الگ اور فیمیل کا الگ، یعنی اتنے امیر لوگ تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح رات کو صحن میں بیٹھ کے چائے یا کافی جو بھی پیتے تھے، یعنی سب گھر والے اکٹھے ہوتے تھے، اور کھانے کے بعد یہ ہمارا ایک مشغلہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح ہوا کہ میری بیٹی کا ایگزامس چل رہا تھا، تو وہ نیچے صحن میں نہیں آئی، وہ اپنے کمرے میں، تو وہ اس رات نہیں آئی، اور اس نے چائے کمرے میں منگوائی۔ تو اس کے لیے ہم نے جو فیمیل رکھی تھی، میں نے اس کو تاکید کی کہ اس کے کھانے پینے کا زیادہ خیال رکھے، اور اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ باہر خود نہ آئے، بلکہ تم کمرے میں پہنچاؤ اس کو، اور اس کی اسٹڈی میں کوئی خلل نہ آئے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے الگ سے پیسے ہم نے ایگزامس کے دنوں میں اس کے پیسے بڑھائے اپنے سرونٹ کے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ رات کو جب میری بیٹی اسٹڈی کر رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا تو جو میری کمرے کے باہر جو بالکونی ہے اس میں وہ عورت کھڑی تھی، وہ جو ہماری سرونٹ تھی۔ تو میں نے اسے آواز دی کہ کیا ہوا، کیوں کھڑی ہو یہاں، تم ابھی گئی نہیں ہو؟ کیونکہ میرا جو اسٹڈی کا جو ٹیبل تھا جس پر میں بیٹی اسٹڈی کر رہی تھی کرسی پر، وہ میرا جو بیک سائڈ تھا وہ دروازے کی طرف تھا، تو مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ باہر گئی ہے مجھے کافی دینے کے بعد، یا سیدھے جا کے بالکونی میں کھڑی ہوئی ہے۔ تو جب میں تھوڑی ریلیکس ہونے کے لیے میں اٹھی کرسی سے، تو مجھے نظر آیا کہ یہ وہاں کھڑی، تو اچانک میں نے جیسی آواز دی کہ آپ جو ہے رشخندہ نام تھا اس کا، کہ رشخندہ آپ وہاں کیا کر رہی ہے؟ تو یہ اس طرح سائٹ پہ ہو گئی، یعنی میری نظروں سے جگہ، تو میں جا کے میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ارے یار، نیچے کودی کہاں، بلکونی سے صرف میرے کمرے میں راستہ تھا، اور باہر تو یہ کہاں گئی؟ اب باہر تو یہ وہاں بلکونی سے غائب نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ میں سیکنڈ فلور پہ تھی۔ تو کیا اس نے چلانگ لگائی نیچے صحن میں؟ یعنی یہ غائب ہو گئی۔ تو پھر میں نے اپنے آنکھوں کا وہ سمجھا کہ شاید مجھے ایسی ہی سایہ، مطلب کسی گاڑی وغیرہ کا کوئی سایہ مجھے نظر آیا ہوگا۔ تو میں واپس کمرے میں آ کے بیٹھ گئی، میں نے پانی پیا، اور تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے میں باہر نکلی۔ اب میں باہر نکلی تو میں فریج کی طرف گئی، فروٹس نکالے، تو میرے ابو آئے۔ میرے ابو رات کو اکثر مطلب اس طرح گھومتے پھرتے تھے اور چہل قدمی کرتے تھے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ بیٹا، میں نے تو رشخندہ سے کہا ہے کہ آپ کو باہر بالکل مطلب زحمت نہ دے، آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرے، وہ آپ کو جو ہے جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کے کمرے میں پہنچا دے گی۔ تو میں نے کہا خیر ہے، میں ویسی ریلیکس ہونے کے لیے باہر نکلی ہوں ابو، تو میں تھوڑا مطلب میں بھی تھوڑا ٹہلنا چاہتی ہوں، تھک گئے میرے پاؤں بیٹھ کے۔ تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، ابو چلے گئے۔ اب جب ابو چلے گئے تو میں فریج میں نے ٹرے ایک نکالی برتنوں سے، اور فریج میں جتنے بھی فروٹس ہیں اس سے ایک چیز جو مجھے پسند تھا وہ اس ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ اب جیسے ہی میں نے فریج بند کیا تو دھڑ سے میرے ہاتھ سے وہ ٹرے گر گئی، کیونکہ میں نے جیسے ہی فریج بند کیا، وہ رشخندہ جو ہے ایسی کڑی تھی جیسے کوئی جن بت فریج کے دروازے
کہ مطلب جب میں دروازہ کھول رہی تھی یہ نہیں تھی، لیکن جب دروازہ کھلا تھا تب یہ آئی تھی، وہاں کھڑی تھی، میں نے اس کو دیکھا نہیں تھا، میں فریج میں مصروف تھی جھک کے. تو جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا یہ کھڑی تھی، تو میں ان سے ڈر گئی. تو میں اس پہ چلائی کہ یار تمہیں کیا ہوا ہے، ابھی تم وہاں بلکونی میں بھی مجھے نظر آئی ہو، پھر پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تم، اب یہاں تو ڈرانے کا کیا پروگرام تو نے بنایا ہے مجھے. تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں میڈم، میں تو آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی، آپ کے ابو نے مجھے سخت تاکید کی ہے کہ یہ اس کی جو ہے اسٹڈی میں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، تو آپ مجھے بتاتی، آپ مجھے کال کرتی، میں آ جاتی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں خود نکلی ہوں، اب آپ جا سکتے ہیں، سو سکتی ہے، کیونکہ رات کو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر ہوگی تو میں خود لوں گی، اور اب میں بھی اب فروٹس وغیرہ کھانے کے بعد سو جاؤں گی. تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں. اب جب یہ جا رہی تھی تو چپ چپ کے ایسے جا رہی تھی جیسے یہ کوئی چوری کر رہی ہے. تو کبھی ایک چیز کے پیچھے کڑی ہو کے مجھے دیکھتی، کبھی دوسرے پہ، کبھی ایک پلر کے پیچھے. مجھے غصہ آیا نا. اب میں اس کو اس طرح حیرانی سے دیکھ رہی ہوں. میں نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہے اپنے وہ جو غصے سے بندہ نہیں رکھتے کمر پہ، میں نے اس طرح کمر پہ رکھے اور اس کو دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہے. میں نے پھر آواز دی، رشخندہ کیا ہوا ہے؟ تو یہ اس طرح اور ساتھ میں اس طرح پاؤں کی آواز. تو میں ڈر گئی نا، اس کو کیا ہو گیا. تو مجھے تھوڑا فیل ہوا یہ عورت پوزیسڈ تو نہیں ہے، مطلب کچھ عجیب سی حرکتیں کر رہی ہے. تو خیر میں نے وہ سب دھیان میں نہیں رکھا اور اپنے کمرے میں آ گئی. اب میں کمرے میں آ گئی، میں نے کمرہ لاک کیا، میں بیٹھی ہوں. ہائے اللہ، بیڈ کے پیچھے سے کھڑی ہے اس طرح یوں سر نکال کے. اب میں نے دیکھا تو میری چیخ نکلی. میں اس میں کافی شاؤٹیڈ ہوئی، مطلب غصہ کیا، چلائی میں. اور میرے جو ہے ابو باہر ٹہل رہے تھے، وہ بھی اندر آئے. اس نے کہا کیا ہوا؟ اچھا یہ جب میں اس پہ چیخ رہی تھی تو یہ ہنس کے بالکونی کی طرف پھر بھاگی. مجھے پھر کچھ احساس ہوا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ مطلب اس کے ساتھ کچھ اثرات مجھے لگ رہے تھے. کیونکہ یہ اب ایک جگہ سے ہنس کے نکلتے، کبھی دوسرے، جیسے انگلش اور اردو فلموں، ہاررز انڈین فلموں میں ہوتا ہے. تو اچھی خاصی دن میں تو اچھی خاصی عورت ہے، یہ پتہ نہیں رات کو اس کو کیا ہو گیا. تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو یہ رشخندہ مجھے تنگ کر رہی ہے، کچھ عجیب حرکتیں کر رہی ہے، مجھے ڈرا رہی ہے. تو ابو کو بھی غصہ آ گیا کہ اب ایک سرونٹ، مطلب اس کو صرف ایک کام کی نہیں رکھا ہے، اتنا مطلب وہ کلوز ہو کے آ رہا ہے کہ ہمیں ڈرانے لگا ہے، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. تو ابو نے کہا کہاں ہے؟ تو میں نے کہا بلکونی میں گئی ہے. تو ابو جو ہے جا کے دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا. ابو نے مجھے کہا کہاں کہیں نہیں ہے، کیا آپ کو کیا ہوا ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ تو ابو نے کہا شاید آپ تھک گئی ہے، آپ کو نیند آئی ہے، اب سو جائے. تو میں نے ابو سے کہا نہیں ابو، یہ 1 گھنٹے سے ہو رہا ہے. جب وہ میرے لیے کاپی لے کے آئی تھی تب بھی وہ بلکونی کی طرف سے غائب ہو گئی. پھر میں نے اس کو اپنے آنکھوں کا دھوکہ سمجھا. پھر جب میں کچن میں گئی وہاں بھی اس نے مجھے ڈرایا، فریج کے پیچھے سے نکلی. اب جب میں کمرے میں آئی تو یہاں بیڈ کے پیچھے کھڑی. کیا سارا مجھے جو ہے آنکھوں کا وہ سمجھو، اور مطلب مجھے نیند اتنی تو نہیں آئی مجھے. خیر ابو نے کہا چلو مل کے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا. تو ابو نے کہا چلو دیکھتے ہیں. ہم لوگ اس کے وہاں گئے جو ہمارے گھر میں ان کے کچھ کمرے بنائے تھے ابو نے ہاسٹل نما. تو ہم گئے تو وہاں دروازہ کھلا تھا اور سب لوگ سو رہے تھے. تو ابو نے آواز دی، میں نے بھی آواز دی. تو ظاہر سی باتیں سارے جتنے بھی سرونٹ تھے ہمارے سارے جاگے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو ہم نے کہا رشخندہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں سو رہی ہے. میں نے دیکھا وہ اتنی گہری نیند سو رہی تھی. اچانک اٹھی اور وہ جو کپڑے جو پہنے تھی وہ الگ تھی، یعنی میرے کمرے میں جو وہ حرکتیں کر رہی تھی، جو ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، وہ کپڑے اور ان کپڑوں میں فرق تھا، یہ الگ تھی. تو میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر رہی ہوں، میں تو کب سے سو رہی ہوں. تو اس کے کمرے میں جتنے لوگ تھے سب نے کہا کہ یہ تو سو رہی ہے. بس پھر ان کے گھر والوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ تو کب سے سو رہی ہے، یہ تو جب سے مطلب میں نے ان سے کہا تم نے مجھے کافی دی تھی؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دی تھی. ہاں میں نے ابو نے مجھے کہا تھا کہ ان کو ڈسٹربنس نہ ہو تو آپ نے کافی نہیں مانگی تو میں نے نہیں دی. اور بس پھر میں سو گئی. تو یعنی 9 بجے کے ٹائم یہ سو گئی تھی، جبکہ 10 بجے مجھے کافی پیش ہوئی تھی. تو میں ڈر گئی. میں نے ابو کی طرف دیکھا کہ دیکھا مجھے کافی دی تھی اس نے. اچھا پیالی بھی میرے کمرے میں پڑی تھی. تو پھر میں نے کہا ابھی تم کب سے سو رہی ہو؟ تو سب نے مجھے کہا یہ تو 9 ساڑھے 9 سے سو رہی ہے یہاں، اور بس سو رہی ہے. تو ہم لوگ کافی ڈر گئے. یہ رات کے 12:30 اور اسی طرح 1 بجنے والا تھا.
हमने फिर कोई ज़िक्र नहीं किया, हम कमरे में आए और मैं इतनी डरी थी कि मैं अपने अम्मी के साथ फिर सो गई। अच्छा, अगली रात जब मैं स्टडी कर रही थी तो ये रात बहुत भयानक गुज़री थी मेरे लिए। मुझे शक उस लड़की पे था, लेकिन अब्बू ने कहा नहीं, हमारे घर में शायद कुछ होगा, मतलब इस पर शक नहीं करो, वैसी तुम स्टडी कर रही हो तो शायद ऐसे दिनों में ऐसा ही होता है। इस तरह हुआ कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हमारे सहन में कोई जो है घड़े की खुदाई कर रहे। मैं बार बार खिड़की से देखती लेकिन कोई नहीं होता था। पहले जब ये हो रहा था तो मैं समझी कि शायद हमारे घर में, मतलब मेरे अब्बू अक्सर पौधे वौधे इस तरह लगाते बोते, तो शायद वो कुछ काम कर रहे, क्योंकि बेलचा जो होती है ना उसकी आवाज़ आती थी, खड़ास खड़ास, इस तरह कोई मिट्टी जैसे गिरने की आवाज़ भी आती थी। तो मैं समझी अब्बू कोई खुदाई वुदाई कर रहा है, पौधों को दरख्तों को सही करता है। रात के टाइम अक्सर अब्बू ये इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी रखता है। सुबह करता था, रात को, ये 2 टाइम अब्बू के पसंदीदा होते थे। वो अपने पौधों को बहुत टाइम देता था। तो मैं समझी अब्बू बागबानी कर रहे हैं, तो पहले मैंने वो किया, लेकिन फिर ये आवाज़ बहुत तेज़ी से आने लगी। जब मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे थोड़ा मतलब वो हो जाता है ना, बंदा डिस्टर्ब होता है, तो मैं झांकी कि यार अब्बू क्या कर रहे हैं। मैंने देखा सारा जितना भी सहन था उसमें अंधेरा था और खामोशी थी, यानी सब लोग सो गए थे, कोई नहीं था। फिर मैं आके शायद साथ वाले घर में हो रहा हो कुछ। फिर मैं बैठ गई तो मैं स्टडी करने लगी, तो अब फिर कड़स कड़स की आवाज़ें हमारी ही सहन से आ रही थी। मैं फिर झांकी, कोई नहीं था। फिर मैंने खिड़की बंद की। अब मैं स्टडी करने बैठ गई हूँ तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे जैसे मैं स्टडी कर रही हूँ मेरे बिल्कुल करीब कोई आ रहा है खिड़की की तरफ से। लेकिन चूँकि मेरी फोकस मेरी बुक पे है, लेकिन मैं उसको भी नोट कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं देख रही, क्योंकि मैं अब रियली डर गई थी। और मुझे वही फील हो रहा था कि शायद फिर रक्षंदा वाला खेल होगा। अब मैं बुक को देख रही हूँ लेकिन उसको नोट कर रही हूँ, वो आ रही है आ रही है। जैसी मेरे करीब आई, मैंने अचानक जब देखा तो इतनी लंबी चीज़ साया नुमा, और अचानक से गायब। जब मैंने देखा ना झटके से, तो गायब हुआ। तब मैंने डायरेक्ट बुक बंद की और मैं आ गई। अच्छा, मैं अम्मी के कमरे में आई, सो गई। मैं अब अपनी अम्मी के साथ सोई हूँ तो मेरे वालिद साहब भी कमरे में आए। वो बाहर थे, वो टहल रहे थे। तो उसने मुझे कहा तुम फिर आओ। मैंने कहा कोई खुदाई कर रहा है। तो उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा बस ठीक है। तो उसने कहा फिर डर गई हो। मैंने कहा हाँ बहुत डर गई हूँ, कोई जैसे खुदाई कर रहा है हमारे घर में। बार बार खिड़की से देख रही थी, कोई नहीं था। तो अब्बू ने कहा मैं चल फिर रहा था, शायद तुम। मैंने कहा चलो ठीक है, शायद तुम्हारी कदमों की आवाज़ थी। लेकिन वो कहते मैं आज तक नहीं भूली, वो बिल्कुल बेलचे की आवाज़ थी, और जब मैं खिड़की से झांकती तो रुक जाता था। खैर मैंने अब्बू को रात के टाइम डिटेल मुनासिब नहीं समझा, मैंने उसे कोई डिटेल नहीं दी। मैंने कहा ठीक है, मैं सो गई। अब आधी रात को क्या होता है कि मेरी आँख खुली, ठीक है, वैसी खुली, यानी मैं बिल्कुल गहरी नींद सो रही थी और मेरी आँख खुली। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी आँख क्यों खुली। मुझे फ़ील हो रहा था कि मेरे सर के करीब कोई खड़ा है। तो मैंने देखा कि अब्बू होगा। मैंने देखा तो कोई लंबी चीज़ खड़ी थी, रेली में खड़ी थी। वो कहती है ये चीज़ मैंने खुद देखी है कि वो खड़ी थी, और उसका लंबा सा कमीज़, इतना लंबा कि शलवार उसमें नज़र नहीं आ रहा था, उसके पाँव उसमें नज़र नहीं आ रहे थे। कमरे में एक छोटा सा लैंप हमने जो है ऑन रखा था, तो वो मुझे नज़र आ रही थी। और उसके लंबे लंबे बाल, लेकिन वो सारे बाल उसके पूरे थन्ने पे थे, यानी उसका फेस नज़र नहीं आ रहा था। मैं तो समझ गई। तो मैंने कहा अम्मी अम्मी। मैंने अम्मी को उठाया। तो जैसे ही मैं अम्मी को उठाने लगी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और मुझे देखा भी, लेकिन उसका चेहरा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। वो दरवाज़े से बाहर निकला और अम्मी उठी, लेकिन अम्मी ने उसे नहीं देखा, लेकिन ये देखा कि दरवाज़ा खुला। जब अम्मी उठी ना, तो उसी दौरान अम्मी उठी जिस दौरान वो दरवाज़ा खुल रहा था। तो मैंने कहा अम्मी तुमने देखा कोई चीज़? उसने कहा मैंने तो कोई चीज़ नहीं देखी, लेकिन ये दरवाज़ा क्यों खुला? तो मैंने कहा वही तो कह रही हूँ, दरवाजे की तरफ जो ये चीज़ गई थी। तो मेरा दिल बहुत धड़क रहा था, मुझे पसीने आ रहे थे। फिर अम्मी ने 4 कुल आयातें और इस तरह पढ़ा और मुझ पे दम किया, और हम दोनों सो गई। तो अम्मी भी डर गई थी। सुबह फिर अम्मी ने अब्बू को बताया कि मसला तो काफ़ी बढ़ चुका है इसका, ये तो बहुत डरती है रात को। इसने जब मुझे उठाया तो वाकई दरवाज़ा खुला, लेकिन चीज़ मैंने नहीं देखी, इसने देखी है।
اور مجھے بخار بھی آیا. یہ ایک نیچرل سی بات ہے کہ جب آپ ڈرتے ہو یا کچھ ہوتا ہے تو آپ کو بخار بھی آ جاتا ہے. زیادہ سٹوریز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مجھے پھر بخار آیا یعنی جو لوگ ڈر جاتے. اور ایک اور ہوتا ہے میری ہونٹ جو ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے, جیسے ہوتے ہیں نا, مجھے نہیں پتا کہ اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ہونٹ پہ ایک بڑا دانہ, جیسے کہتے ہیں نا کہ ہونٹوں کو وہ لگ جاتا ہے. اکثر بخار میں لوگ کہتے ہیں کہ ہونٹ جو ہے ایک سائڈ پہ ایک دانہ, اور پھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پٹ سا گیا تھا میرا ہونٹ ایک سائڈ پہ, اور بہت دنوں تک میں اس سے بہت تکلیف میں تھی. اس پر وہ پولی پیکس بھی لگا رہی تھی, لیکن پھر بہت ہی دنوں بعد میری ہونٹ ٹھیک ہو گئی. ایون میرا ایگزام کا پہلا دن جو میرا پیپر تھا اسی دن پھر میں میرا جو ہونٹ تھا وہ ٹھیک ہو چکا تھا. یعنی میں اتنی ڈری تھی. اور پھر ابو نے ایک مسجد میں جا کے ایک مولوی سے کہا, انہوں نے کچھ آیتیں وغیرہ کا کہا کہ یہ اس کا ورد کیا کرے گھر میں, اور اس کو ایک پتہ نہیں کوئی چیز بھی ابو کو دی کہ یہ رکھے اس کے کمرے میں, اگر اس کا کلر چینج ہو گیا تو واقعی اس کے کمرے میں کوئی اس طرح مسئلہ ہوگا. اب میں یہ بھول چکی ہوں کہ یہ چیز کیا تھی, کیونکہ ابو نے مجھے دکھائی نہیں تھی. تو پھر ابو وہ چیز, مطلب مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ اس چیز کا کلر کیا ہوا تھا, لیکن اس دن کے بعد ابو میرے کمرے میں مجھے نہیں سونے, وہ ابو نے کہا اس کمرے کو چینج کرو. وہ کمرہ ہم نے چینج کیا, وہ بالکل خالی پڑا تھا, لیکن اس میں تھوڑا میرے بھائی وغیرہ بیٹھتے تھے, کیونکہ ابو نے کہا تھا کہ اس کمرے کو بالکل ویران مت چھوڑیں ورنہ یہ اور بھی خطرناک ثابت ہوگا. تو اس لیے ہم لوگ اکثر وہاں لڈو کھیلتے ہیں اور گیمز وغیرہ, سردیوں میں ہیٹر وہاں جلا کے وہ جو نشانے لگاتے ہیں نا دیوار پہ, جو چیز لٹکاتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, گیم سا ہوتا ہے, وہی تیر مارتے ہیں اس کو, اور اس طرح اس کو گیمز کا کمرہ بنایا ہے. ٹیبل ٹینس کھیلتے ہیں وہاں بہت کچھ. تو اس کمرے کو ہم اکیلا نہیں چھوڑتے. تو ابو کہتے کہ جب میں رات کو ٹہلتا ہوں تو یقین جانے کہ رات کے ٹائم اس میں کوئی ٹیبل ٹینس کھیلتا ہے. تو ایک مرتبہ میں نے آہستہ سے دروازہ کھلا تو کوئی نہیں تھا. دونوں جو ٹیبل ٹینس کے جو ٹینس ہوتے ہیں نا وہ پڑے تھے اسی پہ, اور بس خاموش تھی. جب میں نے پھر دروازہ بند کیا تو مجھے باقاعدہ ہنسنے کی آواز آئی کہ چلو پھر کھیلتے ہیں, اس طرح آواز آئی. تو ابو بھی ڈر گیا تھا, وہ پھر اپنے کمرے میں چلا گیا کہ چلو ان کو کھیلنے دے جو بھی ہے. اور اس کمرے میں اب بھی ایسے مطلب ہوتے ہیں ہم اس میں, ہاں جب زیادہ وہاں ہم قرآن مجید کی تلاوتیں وغیرہ کرتے ہیں. ہاں یہ بات اور بھی بتاؤ کہ ہم گھر کے سارے لوگ وہاں ہی نماز پڑھتے ہیں, اور ہماری جو ہے نماز کا کمرہ ہے وہ جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو یا تو ہم 3-4 عورتیں اکٹھے یا گھر کے 2-3 لوگ اکٹھے وہاں جا کے, عورتوں کے لیے, مرد حضرات تو مسجد جاتے, لیکن جس دن کوئی نہیں جائے مسجد تو وہ بھی اسی کمرے میں نماز پڑھتا ہے. اور اسپیشل فجر کا نماز زیادہ تر ہمارے گھر کے افراد جو ہیں مسجد میں نہیں جاتے تھے, وہاں پڑھتے تھے. تو اس کمرے کو ہم نے بہت اچھا سا بنایا تھا. اس میں ہم نے ایک جگہ پہ ٹیبل ٹینس رکھی تھی, ایک جگہ پہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے, یعنی اس کو خوب اچھا اس میں عبادت بھی کرتے تھے, کھیل کودتے بھی تھے, تاکہ اس کمرے کی جو ویرانیت ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اب بھی ابو کی مطلب عادت ہے, وہ رات کو ٹہلتے بہت ہے, 1 بجے تک 1:30 بجے تک اس طرح. تو وہ کہتے کہ یہاں سے بہت آوازیں آتی ہیں ہنسنے کی, اور کچھ نہیں کرتے, بس کھیلتے ہیں. یا تو بس یہی تھی ایک سٹوری جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کرو, اور اس چینل پہ اور بھی دیر سارے ویڈیوز جو شوبز سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ لوگ اس پر دیکھ سکتے ہیں ود ہارر سٹوری کے ساتھ. تھینک یو سو مچ.